کہ جو شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت والا رزق کا ہمارا موضوع ہے تنگ دستی کا حل۔ معزز سامعین و ناظرین، بہت سے ایسے ہمارے عزیز و اقاربین ہوتے ہیں کہ جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ مقروض ہے، کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی آمدن کم ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہ وہ بے روزگار ہے۔ تو اب ان تمام مسائل کا حل اسلام نے ہر مسئلے کا حل ہمیں بتایا ہے، اور پھر ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے تمام مسائل کا حل اپنی امت کو ارشاد فرمایا۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ محبوب، میرے حالات بڑے کمزور ہیں، تنگ دست ہوں، میرے لیے اس مسئلے کا کوئی حل مجھے ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں ارشاد فرمایا تم ان 3 باتوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو۔ نمبر 2، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھ پر بھی سلام عرض کیا کرو۔ اور نمبر 3، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب یہ 3 کام کرتے وقت ایک پورا منٹ بھی نہیں لگتا، یعنی اتنا کم وقت لگتا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ کہتے وہ شخص کہ پہلے حالات بڑے کمزور تھے، لیکن جب اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے برکت والا مال دے دیا۔ پہلے حالت یہ تھی کہ اپنے ہی حالات کمزور تھے، لیکن جب اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ اوروں میں بھی تقسیم کرنے لگے۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تو اس میں کتنی برکت ہے۔ ایک تو یہ کہ مال میں برکت، دوسرا ایسے اعمال ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ گھر میں آئے، اب گھر میں آ کر وہ سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور پھر جب وہ سورہ اخلاص کو پڑھے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا ایک تو یہ اعمال کرنے پر بندے کو ثواب ملتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں تنگ دستی کا سوال کیا گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو۔ محبوب، غربت پہلے ہے اور اللہ سے تجارت، اور پھر اس کا فائدہ فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو گے، یعنی اللہ کے راستے میں دے دیا کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت فرمائے گا۔ کتنا فائدہ ہے کہ بندہ اگر کسی بندے کے ساتھ تجارت کرے اس سے اس کو نقصان مل سکتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے راستے میں دے تو پھر اس سے نقصان نہیں ہوتا، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ بندے کو ملتا ہے۔ اور پھر تنگ دستی، اس کا حل یہ ہے کہ کوشش کریں کہ حلال رزق کمائیں اور حلال کھائیں۔ بے شک حلال تھوڑا ہو، لیکن جب بندہ حلال کماتا ہے، حلال لاتا ہے اور حلال کھاتا ہے تو حلال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ حرام زیادہ بھی ہو تو حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ حرام سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرو کہ حلال کھاؤ۔ اور پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ آپ سے بھی سوال کیا گیا تو
تو آپ نے فرمایا استغفار کثرت کے ساتھ کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، اور وہ رب سے جب مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے، تو فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت والا رزق عطا فرمائے گا۔ اور جب بھی رب سے دعا مانگے تو یہ دعا مانگا کریں۔ بعض اوقات انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے لیکن مال میں برکت نہیں ہوتی، تو وہ زیادہ ہو کر بھی اس کے لیے کم ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات مال کم ہوتا ہے لیکن اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، تو اب کم مال بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر مال جو ہے اس میں کبھی کبھار انسان کے پاس مال کم ہے، کبھی زیادہ ہے، تو جب زیادہ ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب کم ہو تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ جس حال میں تو نے رکھا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور جب اللہ دے تو اللہ کے راستے میں دیں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔